نہایت ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ رسول آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو مسلمان ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے رسالت کا اجر نہیں چاہتا، اجر رسالت مجھے کچھ نہیں چاہیے مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت اور مودت کرنا۔ بہت آسان سی اور بہت آسان جسے کہا جائے، آسان لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اجر رسالت یعنی توحید کو پہنچانے کا اجر، نبوت کو پہنچانے کا اجر، امامت و قیامت کو پہنچانے کا اجر، نماز کو پہنچانے کا اجر، روزے کو پہنچانے کا اجر، یہ تمام چیزیں یعنی پورے اسلام کو پہنچانے کا اجر کچھ نہیں ہے مگر صرف ایک چیز مسلمانوں سے چاہیے گئی، اور وہ چیز ہے کہ آپ کو قرابت داروں سے مودت کرنا ہے، کہ اگر قرابت داروں سے مودت اختیار کی تو پھر تمہیں کوئی اجر نہیں دینا، تمہارا اسلام جو تم تک پہنچا ہے وہ اسلام کی تم نے جو تم دینا چاہتے تھے وہ تم دے چکے، تمہارے بس میں اتنا تھا کہ تم مودت کر سکتے تھے تو ہم نے تم سے مودت مانگی، وگرنہ اسلام کے جتنے احکامات ہیں ان میں سے چھوٹے حکم کی بھی اگر تم قیمت ادا کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، تم چھوٹے سے عمل کی بھی قیمت کو ادا نہیں کر سکتے، جبکہ قانون فطرت ہے، اسلام کے قانون میں تو ہے ہی، لیکن فطرت کا بھی قانون یہ کہتا ہے کہ جب تم پر احسان کیا جائے تو تم اس کے برابر یا اس سے بہتر بدلہ دو، یہ قانون فطرت ہے، تم جتنا دے سکتے ہو اس کے بدلے میں دو، تو تمہیں اسلام دیا گیا، تم کیا دے سکتے ہو؟ اسلام سے بہتر دے سکتے ہو تو اسلام سے بہتر تو نہیں دے سکتے، اسلام کے برابر دے سکتے ہو تو کہے اسلام کے برابر بھی نہیں دے سکتے، حتیٰ کہ نماز کی ایک تکبیر کا بھی اجر تم ادا نہیں کر سکتے، جب تم کچھ نہیں کر سکتے تو تمہارے ہاتھوں میں کیا تھا؟ تمہارے ہاتھوں میں اتنا تھا کہ تم اجر رسالت کے عنوان سے قرابت داروں سے مودت کرنا۔ مودت کسے کہتے ہیں؟ اب آئیے، ہمیں اپنی نمازوں کے صحیح کرنے کے لیے اجر رسالت ادا کرنا ہے، اپنے روزے کو صحیح کرنے کے لیے اجر رسالت ادا کرنا ہے، تو اب آئیے مودت کریں، تو مودت کہتے کسے ہیں؟ تو عموماً جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرنا۔ نہیں عزیزان گرامی، محبت الگ چیز ہے، مودت الگ چیز ہے، اور آیت میں جس چیز کے بارے میں کہا گیا وہ مودت ہے نہ کہ محبت۔ تم سے محبت نہیں مانگی گئی، تم سے مودت مانگی گئی ہے کہ قرابت داروں سے مودت کرنا، محبت نہ کرنا۔ محبت اور مودت دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہ زمین اور آسمان کا فرق ہے، جتنا زمین اور آسمان میں فرق ہے اتنا ہی محبت اور مودت میں فرق ہے۔ بہت سارے فروق میں سے 3 فرق میں یہاں پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ محبت اور مودت میں کیا فرق ہے، مودت کسے کہتے ہیں اور محبت کسے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ محبت عام ہے، یعنی محبت انسانوں اور حیوانوں دونوں سے ہو سکتی ہے، محبت انسان سے بھی ہو سکتی ہے، محبت حیوان سے بھی ہو سکتی ہے،
محبت جاندار سے بھی ہو سکتی ہے، محبت جمادات سے بھی ہو سکتی ہے، محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ پروردگار نے محبت نہیں مانگا کہ جو تم راستے چلتے ہوئے کرتے ہو، کسی سے بھی کر لیتے ہو، کہیں بھی کر لیتے ہو۔ پروردگار نے محبت نہیں مانگی، پروردگار نے کہا تمہیں مودت کرنی ہے۔ تو محبت انسانوں سے بھی ہوتی ہے، جانوروں سے بھی ہوتی ہے، لیکن مودت صرف انسانوں سے ہوگی، جانوروں سے مودت نہیں ہوتی، جمادات سے مودت نہیں ہوتی۔ مودت صرف انسانوں سے ہوگی، صرف انسانوں سے۔ اور سوال کس چیز کا کیا گیا؟ سوال مودت کا کیا گیا۔ اور دوسرا فرق محبت اور مودت میں کیا ہے؟ کہ محبت جو ہے وہ یک طرفہ بھی ہو سکتی ہے، محبت یک طرفہ بھی ہو سکتی ہے۔ یک طرفہ کیسے؟ مثلا آپ کسی کو چاہیں، ضروری نہیں ہے کہ جسے آپ چاہ رہے ہو وہ بھی آپ کو چاہے، تو محبت یک طرفہ ہوتی ہے۔ بہت سی اشخاص ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن الٹ کے وہ ہم سے محبت نہیں کرتا، تو ہماری محبت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے یک طرفہ ہو چاہے دو طرفہ ہو، چاہے یک طرفہ ہو چاہے دو طرفہ ہو۔ محبت جو ہے یک طرفہ بھی ہو سکتی ہے، آپ کسی سے محبت کریں وہ آپ سے محبت نہ کرے، لیکن مودت یک طرفہ نہیں ہوتی، مودت یک طرفہ نہیں ہوتی۔ مودت میں جس سے آپ مودت کر رہے ہیں تو آپ بھی مودت کریں اور سامنے سے وہ بھی آپ سے مودت کرے۔ یہ شرط ہے مودت کی کہ مودت ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے، آپ بھی کریں وہ بھی کریں۔ اب بہت سے افراد ہیں جنہیں آج دعویٰ ہے کہ ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں، آپ محبت کرتے ہیں، بے شک آپ محبت کرتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ محبان اہل بیت کی محبت میں اور دوسروں کی محبت میں فرق کیا ہے؟ کہ آپ کی محبت ہے، ہماری مودت ہے۔ آپ محبت کر رہے ہیں اہل بیت سے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اہل بیت بھی آپ سے محبت کریں، لیکن ہم جو مودت کر رہے ہیں تو ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور اہل بیت ہم سے محبت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ دوسرا فرق ہو گیا محبت اور مودت کا۔ اور تیسرا فرق جو سب سے عظیم فرق ہے کہ محبت جو ہوتی ہے وہ خاموشی سے بھی کی جا سکتی ہے۔ آپ محبت کریں، خاموشی سے کریں، کسی کو خبر نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں، کسی کو خبر نہ ہو، تو کیا محبت نہیں ہوگی؟ کیا ہو جائے گی؟ محبت میں خاموشی یا اظہار نہیں دیکھا جاتا۔ محبت تو ایک قلبی شے ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے، تو محبت خاموشی سے کی جا سکتی ہے۔ محبت میں اظہار ضروری نہیں ہے۔ مثلا میں آپ سے محبت کروں، آپ کو نہ بتاؤں، اس محبت کا اظہار نہ کروں، لیکن مودت جو کیا ہے؟ مودت ایک ایسی چیز ہے کہ مودت میں اظہار ضروری ہے، محبت میں اظہار ضروری نہیں ہے، مودت میں اظہار ضروری ہے کہ جس سے مودت کی جا رہی ہے اس کے سامنے اور اس کائنات کے سامنے آپ اپنی مودت کا اظہار کریں۔ اور اہل بیت سے کیا مانگا گیا؟ مودت مانگی گئی، محبت نہیں مانگی گئی۔ آپ اپنے گھر میں دو چار کتابیں پڑھ کے اہل بیت کو چاہنے لگے، یہ کفایت نہیں کرے گا، مودت کرنی پڑے گی۔ یعنی اگر اہل بیت کو مان رہے ہو تو آ کے کائنات کو بتانا پڑے گا۔
تو مودت میں اظہار کرنا پڑتا ہے عزیزان گرامی۔ اب قرآن نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں چاہتا مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کرنا۔ اب مودت کرنا ہے تو اظہار کرنا پڑے گا، مودت کرنا ہے تو اظہار کرنا پڑے گا۔ اب میں مخاطب ہوں ان افراد سے جو اہل بیت کو مانتے ہیں، بتاؤ تم اپنی مودت کا اظہار کیسے کرو گے؟ بتاؤ تم اپنی مودت کا اظہار کیسے کرو گے؟ اظہار کرنا ہے، کیسے اظہار کرو گے؟ کہے اگر مجلس امام حسین ہوتی تو ہم بھی مودت اہل بیت کا اظہار نہ کر پاتے۔ یہ مجلس حسین کا انعقاد بتاتا ہے، یہ مجلس حسین نہیں ہے بلکہ اظہار محبت کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ان مجالس کے ذریعے سے اظہار ہوتا ہے، ان مجالس کے ذریعے سے اظہار ہوتا ہے۔ مجالس حسین کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے، یہ مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ کہا نا ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا، یہ دلوں کو اگر دل مردہ ہو جائیں تو یہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ کیونکہ قیام امام حسین علی مقام کی خاصیت کیا تھی کہ اس زمانے میں معاشرہ پورا مردہ ہو چکا تھا، معاشرہ ختم ہو چکا تھا، معاشرے کو موت آ چکی تھی۔ نمازیں تھی مگر روح نماز نہیں تھی، حج تھا مگر روح حج نہیں تھی، زکوٰۃ تھی مگر روح زکوٰۃ نہیں تھی، ان تمام چیزوں سے روح نکل چکی تھی۔ لوگ نماز تو پڑھ رہے تھے مگر روح نماز سے واقف نہیں تھے، تو معاشرہ مردہ ہو چکا تھا۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو مردہ بدن میں روح پھونکتا ہے، جو مردہ بدن کو زندہ کرتا ہے، اسے عیسیٰ کہتے ہیں، اور جو مردہ قوم کو زندہ کرتا ہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اور ہمارے قلب بھی مردہ ہو جاتے ہیں۔ مجلس حسین کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے، ذرا غور کریے گا عزیزان گرامی، کہ کتنا عظیم فائدہ ہے مجلس کا۔ مجلس حسین سے ملتا کیا ہے؟ مجلس حسین کی برکت کیا ہے؟ کہ بہت سی ایسی چیزیں اور بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا قلب مردہ ہو جاتا ہے، بہت سی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے قلب مردہ ہوتا ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جب وہ زیادہ گناہ کرتا ہے، تکرار کرتا ہے گناہوں کی، تو پھر وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، دل ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب دل ختم ہو جاتا ہے عزیزان گرامی، جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو قرآن نے کہا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے قلب میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے مرض کو بڑھاتا ہے۔ اور جب قلب پورے طریقے سے ختم ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جائے، تو آپ سوال کریں کہ اگر کسی شخص کا دل مریض ہو جائے، دل میں مرض آ جائے، دل بیمار ہو جائے، دل مردہ ہو جائے تو کیا کریں؟ اس کا کوئی حل بتایا اسلام نے؟ نہیں بتایا۔ کہ ایک حل ہے، ایک حل ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ مجلس حسین کا فائدہ کیا ہے؟ جب دل مردہ ہو جائے تو کہا روایتوں میں آیا ہے کہ ملاقات اہل الخیر ممارۃ للقلب، کہ جب آپ کو ایسا لگے کہ میرے دل میں ذوف آ گیا ہے، عبادتوں میں وہ مزہ نہیں رہا، نماز میں وہ لطف نہیں آ رہا، روزے سے وہ جو ہے لطف آنا چاہیے وہ لطف پیدا نہیں ہو رہا، عبادتوں میں تراوٹ نہیں ہے، دل پجمردہ ہے، دل دین کی طرف نہیں آ رہا، دل اسلام کی طرف نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل مریض ہو گیا ہے۔
دل مردہ ہو رہا ہے، تو اس کا راستہ کیا ہے؟ کہے ملاقات و اہل الخیر ممارت للقلب، کہے اہل خیر سے ملاقات کرو تمہارا دل زندہ ہو جائے گا۔ یہ روایت میں طریقہ بتایا کہ اہل خیر سے ملاقات کرو۔ ملاقات و اہل الخیر، جب انسان اہل خیر سے ملاقات کرتا ہے تو ممارت للقلب، تو یہ سبب بنتا ہے کہ قلب جو ہے وہ زندہ ہو۔ اب اہل خیر کون ہے؟ جن سے ملاقات کے لیے کہا گیا کہ ان کے پاس جاؤ، بیٹھو، ان سے باتیں کرو، ان کی باتوں کو سنو، ان کی نصیحتوں کو سنو، تاکہ یہ ملاقات تمہارے قلب کو باحیات کر دے، تمہارے قلب کو زندہ کر دے۔ اب یہ اہل خیر کون ہے؟ کیا نماز پڑھنے والے کو اہل خیر کہتے ہیں؟ تو بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جن کی بزم سے اٹھو تو دل اور مردہ ہو جاتا ہے۔ بہت سے افراد ایسے ہیں۔ تو کیا اہل نماز اہل خیر ہیں؟ اہل روزہ اہل خیر ہیں؟ تو ایک دوسری حدیث میں کہا کہ اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو اب اگر اہل خیر کو تلاش کرنا ہو تو آؤ دیکھو کس کے دل میں حسین کی محبت ہے۔ اب جس کے دل میں حسین کی محبت ہے وہ اہل خیر ہے، اور اس کے پاس بیٹھ جاؤ گے تمہارا دل زندہ ہو جائے گا۔ یہ ایک فائدہ ہے مجلس حسین کا، یہ ایک فائدہ ہے محبت حسین کا، کہ محبت حسین کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کہے محبت حسین کرنے والا اہل خیر ہوتا ہے۔ محبت حسین کرنے والا اہل خیر ہوتا ہے، اور جو اہل خیر ہوتا ہے اس کی بزم میں بیٹھنے سے، اس سے ملاقات کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہ ممارت للقلب، قلب زندہ ہوتا ہے۔ تو مجلس حسین کا ایک فائدہ کیا ہے؟ کہ یہ قلب کو زندہ کرتی ہے۔ اگر گناہوں میں ملوث ہو چکے ہو، اگر زیادہ گناہگار ہو، کہ مجلس حسین میں آؤ، اس مجلس حسین کی برکت یہ ہے کہ تمہارے قلب کو پاک کر دے گی، تمہارے قلب کو صاف کر دے گی، تمہارے قلب کو نکھار دے گی، تمہارے قلب کو شفاف کر دے گی۔ یہ مجلس حسین کی ایک برکت ہے۔ اور مجلس حسین کا ایک ذرا سا علمی نقطہ، مجلس حسین کیا ہے؟ دیکھیے دو چیزیں فارسی میں، دو لفظ ہے، ایک ہے شناختن اور ایک ہے احساس کردن۔ شناخت جو اردو میں ہم کہتے ہیں شناخت یعنی پہچان، بہت سی چیزوں کو ہم پہچانتے ہیں، بہت سی چیزوں کو پہچانتے ہیں، شناخت ہوتی ہے ہماری، لیکن بہت سی چیزوں کا ہم احساس نہیں کر پاتے، بہت سی چیزوں کا احساس نہیں کر پاتے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہے شناخت کا مرحلہ بہت چھوٹا ہے، احساس کرنے کا مرحلہ بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے۔ مثلا ایک باپ اور بیٹے میں محبت، باپ اور بیٹے میں محبت، ماں اور بیٹے کی محبت، استاد اور شاگرد کی محبت، دوست اور دوست کی محبت، زوج اور زوجہ میں محبت، بہت سی اقسام ہے محبت کی۔ کچھ لوگ اسے احساس کرتے ہیں اور کچھ لوگ اسے شناخت کرتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ کچھ لوگ اسے احساس کرتے ہیں، کچھ لوگ اسے شناخت کرتے ہیں۔ احساس کرنے اور شناخت کرنے میں بہت فرق ہے، احساس کرنے اور شناخت کرنے میں بہت فرق ہے۔ مثلا ایک باپ اور بیٹا، ان میں محبت ہے، اور ایک پڑوسی ہے جو اس محبت کو دیکھ رہا ہے، ایک پڑوسی ہے جو اس محبت کو دیکھ رہا ہے۔ اب جو پڑوسی اس محبت کو دیکھ رہا ہے، آپ پوچھیں کہ بھائی آپ کے پڑوس میں جو باپ بیٹا رہتے ہیں ان کی محبت کو آپ جانتے ہیں؟ کہ ہاں جانتا ہوں، دونوں میں بہت محبت ہے، مطلب اسے اس محبت کی شناخت ہے، وہ پہچانتا ہے، شناخت ہے اسے، وہ جانتا ہے، کیونکہ اس نے دیکھا ہے باپ اور بیٹے کی محبت کو۔ اب خود اس باپ سے پوچھیں،
خود اس بیٹے سے پوچھیں، کہے باپ سے پوچھے تمہیں بیٹے سے محبت ہے، کہے ہاں ہے، ذرا سا علمی نقطہ ہے۔ آپ بیٹے سے پوچھیں باپ سے محبت ہے، کہے ہے، کہے کیسی ہے، کہے کیسی ہے یہ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن جب وقت آئے گا تو اپنی محبت کے تقاضوں کو پورا کروں گا۔ اب کوئی مصیبت آ گئی، کچھ وقت پڑ گیا، تو نہ باپ پیچھے ہٹے گا نہ بیٹا پیچھے ہٹے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ بھی اس محبت کو احساس کر رہا ہے، بیٹا بھی اس محبت کا احساس کر رہا ہے، مگر جو دور کھڑا ہو کر صرف شناخت کر رہا ہے وہ اتنا حس نہیں کر پائے گا چیزوں کو۔ مثلاً اگر باپ بیٹوں پر کوئی مصیبت آ جائے خدا نہ خواستہ، تو پڑوسی کو اتنا فرق نہیں پڑنے والا، پڑوسی کو اتنا فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کہیں گے کیا وہ جانتا نہیں ہے محبت کو؟ کہے جانتا تو ہے مگر شناخت ہے نا، احساس تو نہیں ہے۔ احساس تو ان دونوں کو ہے۔ بھائی جب وقت پڑے گا تو یہی بولے گا، جب مصیبت آئے گی تو یہی ساتھ دے گا، کیونکہ یہ احساس کر رہا ہے، پڑوسی پہچانتا ہے۔ اب یہی فرق ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کے اسلام میں اور دوسروں کے اسلام میں، کہ دوسروں کا اسلام شناخت ہے، ہمارا اسلام احساس ہے۔ دوسرے دور سے اسلام کو دیکھ رہے ہیں کہ اسلام میں نماز ہے، اسلام میں روزہ ہے، اسلام میں حج ہے، اسلام میں زکوٰۃ ہے، اور اپنی نمازوں میں مشغول ہیں۔ جب وقت پڑا تو جسے اسلام کا احساس تھا اس نے قیام کیا، اور جنہوں نے صرف اسلام کو پہچانا تھا وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ شناخت اور احساس دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ہمیں اسلام کا احساس ہے، اگر کہیں پر اسلام پر کوئی حرف آتا ہے تو اہل بیت کے چاہنے والے آگے، اگر اسلام کو پھیلانا ہو تو اہل بیت کے چاہنے والے آگے، اگر اسلام کی حفاظت کرنی ہو تو اہل بیت کے چاہنے والے آگے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ ہر جگہ اسلام کے ساتھ اہل بیت کے چاہنے والے کیوں ہوتے ہیں؟ کہے اس لیے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں نے اسلام کو حس کیا ہے، صرف پہچانا نہیں ہے۔ اسلام کی صرف تعلیمات پڑھی نہیں ہے، اسلام ہمارے قلب کے اندر ہے، اسلام ہمارے قلب کے اندر، ہم محسوس کرتے ہیں اسلام کو، یہ فرق ہے۔ اور دوسری چیز مجلس حسین کیا ہے؟ لیکن آپ نے شناخت اور احساس دونوں کو اچھے سے سمجھ لیا۔ شناخت کیا ہے، احساس کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے۔ ایک مثال قرآن سے دیتا ہوں۔ پروردگار عالم نے اس قصے کو قرآن میں ذکر کیا ہے، جناب موسیٰ کا تذکرہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو 40 لیلہ کے لیے بلایا، کہاں پر؟ طور پر۔ 40 دنوں کے لیے گئے جناب موسیٰ، 40 رات رہے، 40 رات۔ اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں، آؤں گا، 10 دن زیادہ ہو گئے۔ اب جب 10 دن زیادہ ہو گئے تو قوم نے کیا کیا؟ ایک بچڑا بنا لیا، ایک بچڑا بنا لیا۔ سامری نے دھوکہ دیا، ایک بچڑا بنا لیا۔ اب لوگ اس بچڑے کی جو ہے وہ پرستش کرنے لگے، پوجا کرنے لگے، عبادت کرنے لگے۔ اب احساس اور شناخت دونوں کا فرق دیکھیے گا۔ موسیٰ کو پروردگار عالم نے طور پر بتایا کہ موسیٰ تمہاری قوم تو گوشالہ پرست ہو گئی، تمہاری قوم نے تو بچڑا بنا لیا۔ موسیٰ نے سن لیا کہ ٹھیک، اب میری قوم گوشالہ پرست ہو۔ موسیٰ کا ریئیکشن قرآن نے کیا کہا، قرآن نے کیا بتایا، موسیٰ نے کیسے ریئیکٹ کیا؟ پروردگار کی طرف سے بتایا گیا موسیٰ کو، موسیٰ نے سر جھکا کے سن لیا، کوئی ریئیکشن نہیں ہے، کوئی ریئیکشن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شناخت کا مرحلہ ہے نا۔ آپ جیسے یہ موبائل میں لکھا ہوا ہے، اب آپ اس کو پڑھیں گے، شناخت ہے،
کوئی بات آپ کو سنائی گئی، یہ شناخت ہے، یہ شناخت ہے۔ تقریر سن لینا یہ شناخت ہے اس تقریر کی، لیکن احساس کرنا اور ہے۔ موسیٰ کو بتایا گیا، موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے پروردگار عالم میں جاتا ہوں اپنی قوم کی طرف۔ اب موسیٰ پلٹ کر آئے اپنی قوم کی طرف، موسیٰ پلٹ کر آئے۔ اب جب موسیٰ پلٹ کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک گوشالہ بنا ہوا ہے، لوگ اس کی پرستش کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے بھائی ہارون کو پکڑ کر ہلا دیا پورے جوش سے، جناب ہارون کو ہلا دیا کہ تم نے انہیں روکا کیوں نہیں۔ اب نہایت غصے کے عالم میں چہرہ لال ہو چکا ہے، اپنے بھائی ہارون پر غصہ کر رہے ہیں، اپنی قوم والوں پر غصہ کر رہے ہیں۔ مگر موسیٰ کوئی نئی بات تو ہوئی نہیں، غور کیجئے گا، کوئی نئی بات تو ہوئی نہیں۔ تمہیں تو پتا چل چکا تھا نا طور پر کہ تمہاری قوم گوشالہ پرست ہو چکی ہے، تو اب واپس آنے کے بعد اتنے غصے میں کیوں ہو؟ کہے وہاں پر مرحلہ شناخت تھا، یہاں پر آنے کے بعد میں نے احساس کر لیا، اپنی آنکھوں سے جب دیکھا تو اب موسیٰ کو احساس ہوا، تو اب موسیٰ غصے میں آ گئے۔ تو پتا چلا کہ انسان اس وقت ریئیکٹ کرتا ہے جب اسے احساس ہوتا ہے۔ اور میں ایک مثال اور دیا کرتا ہوں، آپ دیکھیں جا رہے ہیں، مثلاً آپ کو پتا چلا، آپ گاڑی چلاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، آپ نے بہت قریب سے اس کو حس کیا ہوگا، آپ کو پتا چلے، آپ کو کوئی بتائے کہ بھائی فلاں جگہ پر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کو بتایا کہ فلاں جگہ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، جتنے افراد گاڑی میں تھے سب ختم ہو گئے، خدا نہ خواستہ سب مر گئے۔ آپ نے سنا ٹھیک ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ جو ہے ان کو بخشے، ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ بولا، پھر اپنے کام میں لگ گئے، پھر کھانا کھانے لگے یا کتابیں پڑھنے لگے یا جو بھی آپ کا کام ہے وہ کام آپ انجام دینے لگے۔ یہ کیا تھا؟ یہ مرحلہ شناخت تھا، یہ مرحلہ شناخت تھا۔ اس لیے ریئیکشن بھی کیسا ہوا؟ ریئیکشن بھی مرحلہ شناخت کے اعتبار سے ہوا۔ آپ نے سنا، کلمہ استرجاع پڑھا اور اس کے بعد اپنے کام میں لگ گئے، لیکن اب اسی ایکسیڈنٹ کو آپ نے احساس کیا۔ کیسے؟ گاڑی میں جا رہے تھے، آپ کی گاڑی کے آگے ایک گاڑی چل رہی تھی، اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، آپ نے لائیو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب آپ جو جا رہے تھے تو گاڑی میں نوحہ بھی ہو رہا تھا، گاڑی میں ہنسی مذاق بھی ہو رہی تھی، گاڑی میں باتیں بھی ہو رہی تھی، آپ کے سامنے ایکسیڈنٹ ہوا، جتنے گاڑی میں تھے سب کے سب ختم ہو گئے، آپ نے اپنی آنکھوں سے وہ ایکسیڈنٹ دیکھا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر پہلے کا جو ماحول تھا آپ کی گاڑی کا اور ایکسیڈنٹ دیکھنے کے بعد جو ماحول ہے اس میں فرق آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کہ بہت فرق آئے گا۔ اب باتیں نہیں ہوں گی، سب کے دل کی دھڑکن بڑھ جائے گی، ہے نا، سب کے دل کی دھڑکن بڑھ جائے گی، خاموشی سی ہو جائے گی، ایک گھبراہٹ سی آ جائے گی۔ میں کہوں گا یہ گھبرا کیوں رہے ہو بھائی؟ اتنا کیوں گھبرا رہے ہو؟ اتنا کیوں احساس کر رہے ہو؟ میں نے آپ کو اس کے پہلے بھی تو ایکسیڈنٹ کے واقعات بتائے تھے، کہے وہ واقعہ تھا، وہ شناخت تھی، یہاں ہم نے لائیو دیکھا، یہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو یہاں جو کیفیت ہوئی وہ الگ ہے، سننے پر جو کیفیت ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ اب وہ لوگ جو مجلس حسین میں نہیں آتے، وہ لوگ جو مجلس حسین کا فائدہ نہیں سمجھتے، وہ لوگ جنہوں نے مجلس حسین کو درک نہیں کیا، ان کا جو مرحلہ اسلام کا ہے وہ شناخت تک ہے کہ انہوں نے دور سے اسلام کو سنا، اور جو مجلس حسین میں آ کر اسلام کی مظلومیت پر روتے ہیں، اپنے آنسوؤں کو بہاتے ہیں، یا اسلام کو احساس کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے یہ احساس ہے اسلام کا، تو اسلام کے احساس کا نام عزاداری ہے، اسلام کے احساس کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ یہ جو مظلومیت آپ دیکھ رہے ہیں، در حقیقت اسلام کو بچانا تھا، وگرنہ کربلا کے نقشے کو بدل دینا اور جنگ کا جیت لینا
یہ کوئی بہت مشکل مرحلہ نہیں تھا، کیونکہ امام حسین کے ساتھ خود امام حسین، حضرت عباس، جناب قاسم، جناب علی اکبر، یہ تمام افراد ہیں۔ مقصد حسین دین کی حفاظت تھی، اور کربلا کی جنگ بھی جو تھی وہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی۔ امام حسین اقتدار کے لیے تھوڑی نکلے ہیں کہ مجھے اقتدار چاہیے شام کا، یا مجھے اقتدار چاہیے کوفے کا، یا مجھے اقتدار چاہیے مدینے کا۔ نہیں، امام حسین اقتدار کے لیے نہیں نکلے، امام حسین اقدار کے لیے نکلے۔ اقدار و اقتدار میں فرق ہے۔ اقتدار حکومت کو کہتے ہیں، اقدار ویلوز کو کہتے ہیں، اقدار ویلوز کو کہتے ہیں۔ اور امام حسین اسلامی اقدار کو بچانے کے لیے نکلے تھے، اور دونوں جنگ میں فرق ہوتا ہے۔ اقتدار کی جنگ و اقدار کی جنگ میں فرق ہوتا ہے۔ بھائی جی، جنگ جس عنوان سے لڑی جائے گی، اگر اقتدار کی جنگ ہے تو اسلحے سے لڑی جائے گی، اور اقدار کی جنگ ہے تو کردار سے لڑی جائے گی۔ دونوں جنگوں میں فرق ہے نا۔ اقتدار کی جنگ اسلحے سے لڑی جاتی ہے، اقدار کی جنگ کردار سے لڑی جاتی ہے۔ اب مورخ لکھتا ہے کہ اگر حسین علی مقام کو نکلنا ہی تھا تو اپنے ساتھ مدینے کے پہلوان لے کر نکلتے، تلواریں لے کر نکلتے، گھوڑے لے کر نکلتے۔ اب امام حسین ہے، اپنے ساتھ زینب کو لے رہے ہیں، اپنے ساتھ ام کلثوم کو لے رہے ہیں، اپنے ساتھ اصغر کو لے رہے ہیں۔ کئی افراد کو لے کر کیوں گئے؟ پہلوانوں کو لے کر جاتے۔ عزیزان گرامی، اگر اقتدار کی بات ہوتی تو حسین جو ہے جسم کے پہلوانوں کو لے جاتے، مگر یہاں بات کردار کی تھی۔ یزید بڑے بڑے پہلوانوں کو جمع کر کے یہ سمجھ رہا تھا کہ میں حسین سے جنگ جیت لوں گا، لیکن حسین نے اقدار کے پہلوانوں کو لیا، کردار کے پہلوانوں کو لیا۔ اس کائنات میں زینب سے بڑا کردار کا کوئی پہلوان ہوتا تو حسین اسے لے کر آتے، مگر پوری کائنات میں جناب زینب سے بڑا کردار کا کوئی پہلوان تھا نہیں۔ جناب امام حسین نے کردار کے پہلوان جناب زینب کو لیا، جناب ام کلثوم کو لیا، اور کردار کے پہلوان جناب علی اصغر کو لیا، اور یزید نے اقتدار کے پہلوان حرملہ کو لیا۔ اب دیکھیے، حرملہ آیا ہے تیر چلانے کے لیے، یہ پہلوان ہے، سب سے بڑا تیر انداز ہے عرب کا حرملہ۔ وہ یزید کا انتخاب ہے حرملہ، اور ادھر حسین کا انتخاب، کہے 6 مہینے کا بچہ جناب علی اصغر، یہ انتخاب حسین ہے۔ اب دونوں میں جنگ ہوئی، ایک طرف حرملہ ہے، ایک طرف جناب علی اصغر ہے۔ حرملہ کے پاس سے شعبہ تیر ہے، جناب علی اصغر کے ترکش میں مسکراہٹ ہے، جناب علی اصغر کے ترکش میں مسکراہٹ ہے۔ اب دیکھیے، جب دونوں جنگ ہوئی، جب دونوں آمنے سامنے آئے، تو یزید نے حرملہ کو بھیجا کہ حرملہ تو جا، تاکہ اسلام کا نام و نشان مٹ جائے، اور امام حسین علی اصغر کو لے کر آئے۔ کیوں؟ تاکہ اسلام کا نام باقی رہے۔ اب زمانے والوں سے پوچھو کہ اس جنگ میں حرملہ جیتا یا اصغر جیتے؟ حرملہ تیر چلا کر اسلام کو مٹا نہ سکا، اور اصغر مسکرا کر قیامت تک کے لیے اسلام کو بچا گئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر صرف معجزہ اگر دکھانا ہوتا تو ایک بہت عظیم برادران اہل سنت کے ایک عالم ہیں، انہوں نے ایک عجیب و غریب جو ہے تجزیہ کیا۔ کہ میں نے یہ دیکھا، جب مقتل کو پڑھا تو میں نے ایک عجیب بات دیکھی کہ کربلا کے میدان میں جناب علی اصغر کے ساتھ جو رویہ ہے امام حسین کا اور خیمے کی بیویوں کا، وہ ایک الگ رویہ ہے۔ رویہ کیا ہے؟ کہ یہ رویہ ہے
کہ جناب علی اصغر کو کبھی رباب لیتی ہیں گود میں، کبھی جناب زینب لیتی ہیں گود میں، کبھی جناب ام کلثوم لیتی ہیں گود میں، کبھی امام حسین گود میں لیتے ہیں، اور جب کسی کی گود میں نہیں ہوتے تھے تو انہیں جھولے میں ڈال دیا جاتا تھا۔ میں نے 7 محرم سے جناب علی اصغر کو زمین پر لٹایا نہیں گیا، 7 محرم سے جناب علی اصغر کو زمین پر نہیں لٹایا۔ میں نے بہت تلاش کیا کہ کیوں، آخر علی اصغر کو زمین پر کیوں نہیں رکھا، کبھی اس کی گود میں، کبھی اس کی گود میں، کبھی اس کی گود میں۔ کہے وجہ مجھے سمجھ میں آئی کہ یہ اصغر نہیں ہے، یہ فخر اسماعیل ہے۔ اسماعیل نے جس طریقے سے اپنی ایڑیوں کو رگڑا تھا زمزم پیدا ہو گیا تھا، یہ فخر اسماعیل اصغر ہے۔ اگر یہ اپنی ایڑیوں کو رگڑے گا ایک نیا زمزم پیدا ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ سلمان۔ یہ مجلس حسین، یہ عزاداری امام مظلوم کربلا، یہ گریہ، یہ ماتم، یہ احساس کرنا ہے اسلام کا، اسلام کا احساس ہے۔ اور اگر اسلام کا احساس قلب میں پیدا ہو جائے، اسلام کا احساس قلب میں پیدا ہو جائے، دیکھیں آج 1400 سال سے ہم گریہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے گریے میں کمی نہیں ہے، ہمارے آنسوؤں میں کمی نہیں ہے۔ جس طریقے سے پچھلے سال ہم نے گریہ کیا اسی طریقے سے اس سال اب گریہ بڑھ رہا ہے، عزاداری میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی، مجلسوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، گھٹ نہیں رہی۔ اور اس میں اضافے کا سبب آپ جانتے ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ ہم انسان کی فطرت ہے کہ انسان کسی کام سے اوب جاتا ہے، اپنے والد کی برسی کرتے ہوئے بھی انسان اوب جاتا ہے کہ پہلی جو برسی ہوتی ہے اس میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ دوسری اور تیسری برسی میں وہ کیفیت نہیں ہوتی، اور جب 10 12 15 سال ہو جائے تو کبھی کبھی تو مس بھی ہو جاتی ہے کہ بھائی اس سال کوئی کام آ گیا جانے دیں۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے۔ اگر یہ عزاداری ہمارے ہاتھوں میں ہوتی تو آج جس تیزی سے بڑھ رہی ہے اس تیزی سے نہ بڑھتی۔ اس عزاداری کی ضامن وہ ذات ہے جسے جناب فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے۔ وہ ضمانت ہے، ہمارا کمال نہیں ہے، ہم نہیں کر رہے، ہمارا کمال نہیں ہے، ہم نہیں کر رہے، نہ ہم سہیم ہیں۔ انسان تکبر نہ کرے، غرور نہ کرے کہ میری مجلس، میری شبیداری، میری عزاداری، میری مجلس، میرا نوحہ، میرا مرثیہ، تم کیا اور تمہاری حیثیت کیا، تم کیا اور تمہاری حیثیت کیا؟ تمہاری وجہ سے عزاداری نہیں ہے، عزاداری ہے تو تم ہو، عزاداری ہے تو تم ہو۔ اس عزاداری نے اس قوم کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا، بے شک قتل حسین سے مومنین کے دلوں میں حرارت ہے، یہ زندگی عطا کرتی ہے۔ بس عزاداران مظلوم گریہ و یہ ماتم شام غریبہ کی یاد میں شب بیداری کا انعقاد کیا گیا۔ شام غریبہ غریبوں کی شام، شام غریبہ اسیروں کی شام، شام غریبہ کا جو منظر ہے، حسین قتل ہوئے، سیاہ آندھیاں چلنے لگی، زمین کو زلزلہ آ گیا۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد غش سے ہوش میں آئے،
زمین کو ہلتا ہوا محسوس کیا، تیز آندھیاں چل رہی ہیں، سرخ آندھی چل رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹانا۔ ایک مرتبہ پردہ ہٹنا تھا خیمے کا، سجاد کی نظر بابا کے سر پر گئی جو نوکے نیزہ پر بلند ہے، آواز دیتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے بابا آپ پر میرا سلام ہو، ابھی حسین قتل ہو چکے۔ ایک مرتبہ شام کا اندھیرا چھانے لگا، بی بی آپ نے اپنے خیموں میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ایک مرتبہ اشقیہ آگ لے کر خیموں میں آگ کی طرف آتے ہیں، خیموں میں آگ لگانا شروع کرتے ہیں۔ ایک خیمہ جلتا تھا، بی بیاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی تھی، دوسرا خیمہ جلتا تھا، بی بیاں تیسرے خیمے میں چلی جاتی تھی۔ ایک آخری خیمہ بچا جس میں سید سجاد تھے، جناب زینب آتی ہے، سجاد کا شانہ ہلاتی ہے، کہتی ہے بیٹا سجاد اٹھو، ایک مسئلہ تو بتا دو۔ اب سجاد کی امامت کا پہلا دن، پہلا مسئلہ پوچھنے والی زینب کہے بیٹا ایک مسئلہ تو بتانا۔ سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں پوچھئے۔ زینب کہتی ہے بیٹا یہ بتاؤ کہ چلتے ہوئے خیموں میں چل کے مر جائے یا پہلے کا خیموں سے باہر نکل جائے؟ سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں ارے جان کا بچانا واجب ہے، خیموں سے باہر نکل جائیے۔ اور زینب بے مقنع چادر خیمے کے باہر نکلتی ہے، شملہ آگے بڑھتا ہے، سکینہ کے گالوں پر تماچے لگاتا ہے، سکینہ کے کندھوں کو نوچ لیتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ بیٹیاں لٹ کر زمین کربلا پر بیٹھ جاتی ہے، ایک مرتبہ ایک روشنی محسوس ہوتی ہے کہ روشنی آ رہی ہے، مرتبہ زینب آگے بڑھتی ہے، آواز دیتی ہے کہ آنے والے جتنا لوٹنا تھا تم سب لوٹ چکے، اب رک جاؤ، مگر وہ روشنی قریب آتے جاتی ہے۔ ایک مرتبہ جب روشنی قریب آئی، زینب نے کیا دیکھا کہ زوجہ حر آئی ہے، سر پر جو ہے کھانے کا ہاتھ لے کر ایک مرتبہ آگے بڑھتی ہے، زوجہ حر سے لپٹتی ہے، زوجہ حر سے کہتی ہے حر کی زوجہ میرا ماں جانا 3 دن کا بھوکا پیاسا مار ڈالا گیا۔ اے زوجہ حر ارے میرے 18 بچوں کو کربلا کی زمین پر بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ زوجہ حر کہتی ہے بی بی میں سب جانتی ہوں، اے بی بی یہ کھانا اور پانی لائی ہوں، یہ کھانا اور پانی تناول کر لو۔ زینب کہتی ہے زوجہ حر انصاف سے بتانا، ارے جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے 18 بچوں کو مار ڈالا گیا ہو، ارے وہ کیسے کھانا کھا لے؟ ایک مرتبہ زوجہ حر کہتی ہے بی بی آپ نہیں تو بچوں کو کھلا دیجئے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے ایک کوزے میں پانی لیا، سکینہ کے پاس آئی، سکینہ کا شانہ ہلایا، سکینہ سے کہتی ہے بیٹی سکینہ اٹھو پانی آ گیا، ارے پانی کا نام سننا تھا۔ ایک مرتبہ سکینہ گھبراتے اٹھتی ہے، پوچھتی ہے پھوپھی اماں کیا چچا عباس آ گئے؟ حجوکم اللہ۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے بیٹی تیرے چچا تو نہیں آئے، زوجہ حر پانی لائی ہے۔ سکینہ نے سوال کیا اے پھوپھی اماں کیا آپ نے پانی پی لیا؟ زینب کہتی ہے بیٹا بچوں میں تم سب سے چھوٹی ہو اس لیے سب سے پہلے تمہارے پاس پانی لائی ہوں۔ بس جناب سکینہ نے یہ سنا، ایک مرتبہ کوزہ ہاتھ میں پکڑا، مقتل کی طرف چلی۔ زینب نے آواز دی اے بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے پانی پیتا ہے۔ پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا